السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ سب تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو سب کو اس جہان کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی پیروی اور اتباع کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دیا ہے۔ ساتھیوں اور بھائیوں، مختصر کلام اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں قرآن مجید کی آج اشترابے کی نماز میں جس پارے کی تلاوت کی گئی ہے وہ 10واں پارہ ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید کی اس 10ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے اہم پیغام اور بہت سارے چیدہ مسئلہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت وہ مال ہے جو جنگوں میں لڑ کر اور مسلمانوں کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ مال غنیمت ہے۔ تو اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے۔ اس کو تقسیم کرنے کا، بانٹنے کا طریقہ، ڈیوائیڈ کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ سوچئے، تاکہ کسی کو کہیں پر نقصان نہ ہو، نہ ہی کسی کے حق مارا جائے۔ اور اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے، مسلمان اگر کسی جنگ میں، کسی میدان میں لڑیں تو اس کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی جنگ میں جیت کر کے آ جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنگی محاذ کو اور اس کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ بغیر آداب کے، بغیر وصول اور ضوابط کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آداب، وصول، طریقے ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے ہم ایک بات کو جاننا چاہیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو ایک وصول بنائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پڑھنے کے وقت نکالتے ہیں، اس کا بھی ایک ٹائم ٹیبل شیڈول بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار کے بھی ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس کے پاس مال و متاع ہیں تو زکوٰۃ دینے کے شیڈول اور اس کے ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے ہیں، اور ایسی ہی صبح سے لے کے شام تک کا پورا ایک شیڈول، پورا ایک طریقہ بنائے ہوئے ہیں، تب جا کر کے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہی مسلمانوں کو آداب بتائے ہیں جنگ میں جیتنے کے لیے، یا جنگی محاذ میں مضبوطی کے ساتھ رہنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا، مومنوں، جب تم کسی جنگ میں لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو، صبر کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، مستحکم کے ساتھ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہو، تاکہ تم آپس میں لڑ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا آپس کا پارا بکھر جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپس میں لڑ کے کوئی اس راستے میں جا رہا ہے، کوئی اس راستے میں جا رہا ہے، تو اس میں ہوگا کیا کہ دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنگی جو آداب ہو سکتا ہے
اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے یہاں پر۔ اور اسی طریقے سے چلتے ہوئے ہم اگر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو مشرک ہیں، کافر ہیں، رب العالمین نے ان لوگوں کو پلید کہا ہے۔ پلید کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک۔ مشرک ناپاک ہیں، مشرک ناپاک ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سال کے بعد وہ اس حرم کے اندر داخل نہ ہوں، یہاں پر وہ نہ آ پائے۔ تو گویا کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ناپاک کہا ہے، پلید کہا ہے۔ اور شرک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اور غیر اللہ کے سامنے جھکنا، اور اسی طریقے سے بے انتہا جو اپنے بنی بنائے معبود ہیں ان کے سامنے جھکنا، تو ایسی چیزوں کو شرک کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن کبھی بھی شرک کے دروازے اور شرک کے چوکھٹوں میں اس کے مجاور اور اس کے راستے کے پیروی کرنے والے ہرگز نہیں بنیں گے۔ انسان کو یہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، چاہے کتنے بھی تراویح پڑھ لیں، کتنے مرتبہ وہ قرآن سن لیں، کتنے بھی ذکر و اذکار کر لیں، لوگ ہاتھوں میں تسبیحاں رکھتے ہیں، دیکھو گنتے رہتے ہیں، ٹک 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 گنتے رہتے ہیں تسبیحاں۔ اگر شرک ہے تو یہ سب تسبیح اور یہ سب جتنے بھی کام ہیں اور جتنے بھی امور ہیں، یہ سب کے سب بیکار ہے۔ اور تسبیح تو یاد رکھیے، وہ تو بدعت ہی ہے، اس کی تو شمار ہی چھوڑیے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کی اس کی قباحت کو بیان فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن جو آدمی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو مال دیا ہے، مال و منال سے، جاہ و جلال سے نوازا ہے، تو اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو کن کو دینا چاہیے؟ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کے اندر 8 قسم کے لوگ ہیں یا چند لوگ ہیں جن کو صدقہ اور جن کے مال دینا چاہیے، جن کو پہنچنا چاہیے، ان لوگوں کا تذکرہ بھی بیان فرمایا ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مال آدمی چاہے جس کو چاہے اپنے مرضی سے خرچہ کرنے لگے، بلکہ ہمارے مال کا اگرچہ وہ مال ہمارے پاس ہے لیکن اللہ رب العالمین کے قوانین کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہم جس کو چاہے دے دیں، جس کو چاہے خوش کر دیں، نہیں، بلکہ اس کے آداب اور اس کے جو طریقے ہیں اس کے ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ جی، تب آپ کا مال کا حق ادا ہوگا اور تب آپ کا مال صحیح مصرف میں اور صحیح جگہ پہ لگ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا قرآن مجید کے اندر آج ایک ایسی سورت کی تلاوت ہوئی ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں جس کو سورۃ توبہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر سورت میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن اس میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی ساری وجوہات بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرکوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا تھا اس کو توڑ دیا، اس وعدے کو ختم کر دیا، اور بسم اللہ سراپا سلامتی ہے، امن ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے اس میں برات کا اعلان کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے نفرت کا اعلان کیا ہے۔ جی، ایک تو بسم اللہ ہے جو سلامتی ہونی چاہیے، اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے برات کا اعلان کیا ہے، تو دونوں کے اندر کوئی قسم کی سمجھوتا نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے اس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے۔ ممکن ہے جو اس سے پہلے صورت ہے اسی کا تتمہ ہو، اس لیے اس میں بسم اللہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اور ایک پیغام دیا ہے، جو اپنے پاس سونا اور چاندی رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا اس مال کو تپایا جائے گا اور داغا جائے گا، اس کے پیٹھ میں، اس کے بازو میں، اس کے پہلو میں، اس کے پیشانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں کل قیامت کے دن ڈسا جائے گا اس کو، ایک اژدہا کے صورت اختیار کر کے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، قرآن مجید کے اندر ہمیں تو بہت سارے سبق مل رہا ہے، بہت سارے لیسن مل رہا ہے پڑھنے کو اور جاننے کے لیے، لہٰذا ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر غور کریں،
اور یہ جو بنیادی باتیں ایک مختصر طور پر منتخب آیات کی روشنی میں جو بھی آپ کے سامنے بتائی جاتی ہیں، سلیکٹڈ آیتیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے تفصیلات ہیں، باریکیاں ہیں، لیکن آپ کے سامنے خلاصہ کلام جو پیش کی جاتی ہے وہ مختصر طور پر، بالکل مختصر۔ لہذا انہی باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو لب لباب ہمیں حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن مجید کے ذریعہ سے اپنی زندگی کے اندر بہتری کا انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے بھائیوں میں سے دوست احباب، نوجوان اور خواتین جو بھی اس نماز تراویح کے اندر شرکت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہم سب کے دنیا کے گناہوں کو اللہ معاف فرما، جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔